نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب نے ایک بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا جس میں اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں کہ جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں تب تک آپ اللہ کے نبی ہیں، اور جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو آپ کے بعد میں نبی ہو جاؤں گا، یا اس کے علاوہ آپ میرے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے جزیرہ عرب کے آپ نبی اور آدھا جزیرہ عرب کا میں نبی۔ اس کا جب یہ خط نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس کے خط پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے کہ تم میں سے کون یہ خط اس کذاب کے دربار میں لے کر جائے گا، جبکہ اس وقت ان حالات میں اس کے دربار میں جانا بہت دشوار تھا۔ حالات بہت سخت اور خطرناک تھے، کیونکہ اس کذاب نے اپنی حفاظت کے لیے انتہائی سنگ دل اور ظالم قسم کے سپاہی پال رکھے تھے۔ ہر وقت اس کے آگے بھی سپاہی اور پیچھے بھی سپاہی موجود رہتے تھے۔ وہاں جانے والے کو اپنی جان کا بھی شدید تر خطرہ تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے جو چابڑی فروش تھے اور سارا دن سر پر ٹوکرا رکھ کے مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے، جو 11-12 بچوں کے باپ اور جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر فوراً اٹھے اور ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا کہ حضور کسی اور کو یہ ذمہ داری مت سونپیے کہ میں آپ کے حکم پر اس کے دربار میں جاؤں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر انہیں اپنا نیزہ اور گھوڑا دیا اور فرمایا کہ اے مومن، خدا تمہارے ساتھ ہے، تم پوری طاقت اور توکل کے ساتھ اس کذاب کے دربار میں جانا۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عقیدت سے نظریں جھکائے فرمانے لگے، محبوب خدا آپ فکر نہ کریں، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں موجود دیگر صحابہ کرام نقل کرتے ہیں کہ وہ جانباز صحابی رسول وہاں سے اس طرح نکلے کہ جیسے کوئی بہت ہی طاقتور فوج کا سپہ سالار نکلتا ہے۔ اس ناتواں سے مومن کا انداز ہی بدل گیا تھا۔ وہ کذاب کے دربار کی جانب یوں نکلے کہ جیسے کوئی بڑا دلاور میدان جنگ میں نکلتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے۔ وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا نام مبارک حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ ٹھٹک کے کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ آپ نے جلال سے فرمایا کہ اے بدبخت، کیا تجھے میرا چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں؟ مسلمہ کذاب کہنے لگا کہ کیسے آئے ہو؟ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بے نیازی سے فرمایا کہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں کہ جو تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیے گا کہ اس زمانے کے بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ آنے والا خط خود نہیں پڑھتے تھے، کہ ان کے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا کہ جو وہ خط پڑھتا تھا اور بادشاہ کو سناتا تھا۔ مسلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک اس کو دیا کہ پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا۔ اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی، لہٰذا وہ آگ بگولا ہو گیا، غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، جبکہ اس کے سامنے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے کھڑے تھے۔ مسلمہ کذاب غصے سے تلوار لے کے اٹھا اور کہنے لگا کہ تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، اس بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید مسکرا کر فرمانے لگے کہ خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے۔ تو 7 سمندروں کا پانی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسلمہ کذاب غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا کہ تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، میرے سارے سپاہی اور پہرے دار تلوازیں، نیزے، خنجر، تیر لیے میرے ماننے والے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جسے دودھ پینے والے بچے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی چلنا بھی نہیں سیکھا۔ میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا، تو اب مڑ کر تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ تمہارا جو جی میں آتا ہے کر لو کہ غلام محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ نے زور سے ان کے جسم مبارک پر تلوار ماری، جس کے نتیجے میں ان کا ایک بازو کٹ گیا۔ مسلمہ کذاب کہنے لگا کہ اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ تو بڑا نادان و کم عقل انسان ہے کہ ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی میرا خیال پوچھتا ہے، جبکہ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ مسلمہ نے انہیں پھر تلوار ماری اور ان کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ مسلمہ کذاب کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آپ فرمانے لگے کہ تو بڑا نادان ہے، تو ان لوگوں کو ڈراتا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، تو انہیں جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے اپنی تلوار ان کی گردن پر رکھی، کہنے لگا کہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے کہ پھر جلدی کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا کہتا ہے کہ مسلمہ کذاب کے ہاتھ کانپتے تھے، اس نے تلوار چلائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
सहाबी की गर्दन कट गई। उधर मदीना में हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये खबर पहुंची तो आपकी आंखों मुबारक में आंसू आ गए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? आपने फरमाया कि मेरा हबीब शहीद हो गया है और रब करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अल्लाह करीम हम सबको भी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की सीरत पाक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली सदका जारिया दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो भक्कर नेटवर्क वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा।